الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسراجا منیرا. صدق اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. برسوں سے تقریر کر رہا ہوں لیکن مڈ ڈے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے. عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے، لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک. لیکن ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے. میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی، فجر بعد سونے کی. 2 ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبا ٹائم ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک، لمبا ٹائم. یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک، لمبا ٹائم. اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا، مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ 10 بجے اٹھائیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی. تو آئی کل تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی 2 لائن: سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ. I forgot it. Like I left it. In the benefit of Sunni community, I am awaking continuously. اور پھر یہیں پہ چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا سو لیجئے گا. ایئرپورٹ جانا اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ؟ پٹوریا. اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا. رات آ جائے گی، عادت کے مطابق پھر نہیں سوئیں گے. تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے. تو خیر، کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا: وہ سراجا منیرا. اور روشن سورج، روشن چراغ. حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے. پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے، پھر سراج منیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا. بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے. لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، پوری آیت کریمہ یوں ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے.
یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا۔ تو یہ تو ہو گیا ترجمہ، اس کا مفہوم، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجئے، جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے۔ اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کسے پکارا؟ نبی کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا کہہ کر کے بھی پکارتے۔ ہمارے ہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں۔ لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ، یا سے بھی پکارتے ہیں، اور ایو سے بھی۔ ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ ایو سے پکارا ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی۔ یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ اللہ نے 2 حرف سے پکارا، میں بڑے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے۔ ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی پڑھ جاؤ، تم جیوس کو پڑھ جاؤ، تم جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ، تم اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتوا دے، جو اپنے لارڈ پر فتوا دے۔ اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ، یہ اللہ کے خلاف فتوا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک۔ اب یہ کہتے ہیں، ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو، اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا۔
वाह वाह तरकी मुझसे पूछो, अगर तुम चाहते हो कि लोग नबी को न पुकारें, अहले सुन्नत व जमात नबी को न पुकारें, तो एक काम करो, हमारे मीलाद के पीछे मत पड़ो। हाँ, एक काम करो, हमारे दरगाहों के पीछे मत पड़ो, हमारे आस्थानों के पीछे मत पड़ो, औलिया अल्लाह के पीछे मत पड़ो, हमारी जमात के पीछे मत पड़ो, अहले सुन्नत व जमात के पीछे मत पड़ो, दारुल उलूम अलीमिया के पीछे मत पड़ो, या आला हजरत फाजिल बरेलवी के पीछे मत पड़ो, अब्दुल अलीम मेरठी के पीछे मत पड़ो, मुहद्दिस आजम की छोछवी के पीछे मत पड़ो, सैयद मोहम्मद हाशिमी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल हादी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल रहमान के पीछे मत पड़ो, न किसी आलिम के पीछे पड़ो, न हमारी आवाम के पीछे पड़ो। अगर तुम चाहते हो कि नबी का पुकारना बंद हो जाए, नबी को निदा करना बंद हो जाए, नबी को या कहना बंद हो जाए, लोग या कहकर ना पुकारें, तो एक काम करो, जिसने सबसे पहले पुकारा उसी से लड़ जाओ, जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ। हम तो बहुत बाद में पुकारे हैं, अल्लाह ने पहले पुकारा है, अल्लाह ने पहले पुकारा है। जाओ खुदा से लड़ जाओ, जो रिजल्ट निकलेगा मान लेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो मान लेंगे। तो वो ये कह करके जमात वाले भागे, हम क्या अल्लाह से अब लड़ें, हमारा गुरु आदम के मामले में लड़ चुका है और आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक कामयाब नहीं हुआ। तो जब वो उस्ताद नहीं जीते तो ये चेले क्या जीतेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब तेरे प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं तो डिसाइपल में क्या हिम्मत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह रसूल से बड़ा है कि नहीं, और ये लोग रसूल से छोटे हैं कि नहीं। अल्लाह रसूल से बड़ा है और मुल्ला छोटा है। इस मुल्ला की गर्दन तो कभी पकड़ो, अल्लाह बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो के न पुकारे, वो बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो। और एक बात और सोचने की है मेरे दोस्तों, रसूल के पास जो कुछ है किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना। रसूल ने हमसे तो कुछ लिया नहीं, मौलवी से तो कुछ लिया नहीं, जमात से तो कुछ लिया नहीं, जमात ही ने किसी से कुछ लिया। रसूल ने जमात से कुछ नहीं लिया, न मुझसे लिया, न तुमसे लिया, न इनसे लिया, न उनसे लिया। रसूल ने जो कुछ लिया अल्लाह से लिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया खुद दिया, अता है। रसूल के पास जो कुछ अल्लाह की अता है। ना मानो तो खता है, बदतमीजी करो तो जहन्नम पता है। इसलिए मेरे दोस्तों समझने की बात है, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। रिसालत अल्लाह ने दिया, नबूवत अल्लाह ने दिया, इमामत अल्लाह ने दिया, क़यादत अल्लाह ने दिया, सियादत अल्लाह ने दिया, सरदारी अल्लाह ने दिया, मैचलेस अल्लाह ने बनाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ने बनाया, प्रॉफिट अल्लाह ने बनाया, रसूल अल्लाह ने बनाया, रिसालत अल्लाह ने दिया, बुजुर्गी अल्लाह ने दिया, बुलंदपाईगी अल्लाह ने दिया, बरगुजीदगी अल्लाह ने दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह ने बनाया, मैचलेस होली प्रॉफिट इन प्रॉफिट्स अल्लाह ने बनाया। आप जरा गौर करते जाइए, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। कुरान अल्लाह ने दिया, नमाज अल्लाह ने दिया रसूल को, शरीयत अल्लाह ने दिया रसूल को, तरीकत अल्लाह ने दिया रसूल को, मारिफत अल्लाह ने दिया रसूल को, हकीकत अल्लाह ने दिया रसूल को, इस्लाम अल्लाह ने दिया रसूल को, नमाज रोजा हज और ज़कात अल्लाह ने दिया रसूल को। और हम कुरान लिया रसूल से, नमाज लिया रसूल से, रोजा लिया रसूल से, शरीयत लिया रसूल से, तरीकत लिया रसूल से। हम ले रहे हैं, रसूल दे रहे हैं। अब जरा गौर करो, अल्लाह दे दे करके पुकारे, ये ले लेके भी नहीं पुकारते। अल्लाह देने वाला, मुल्ला लेने वाला। अरे मौलवी जब पूरी नमाज लेके न पुकार सका तो जरा अल्लाह को देख, रसूल से लिया कुछ नहीं, अल्लाह ने बगैर लिए पुकार रहा है, दे दे के पुकार रहा है, बड़ा है मगर पुकार रहा है, किबरिया है मगर पुकार रहा है, आलमाइटी है मगर पुकार रहा है, अनलिमिटेड है मगर पुकार रहा है, रब्बुल आलमीन है मगर पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पुकारने वाला रब्बुल आलमीन है तो जो पुकारा जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह पुकारे, मुल्ला ना पुकारे, तो अब जजमेंट तुम्हारे हाथ में। चाहे अल्लाह की मानो तो इधर आओ, मुल्ला की मानो तो उधर जाओ।
اب اگر تم نے ملا کی مانی میں نے اللہ کی مانی تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا, ملا والے گھر میں تم جانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب سنو, اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں, لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو. جب اللہ کا گھر ہے, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے, تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو. اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو, لہذا اس میں بھی پکارا جائے, مسجد میں لکھا جائے, تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے, اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا, نبی کو پکارا, جو کچھ کہا اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا, شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد آئی وٹنس, خوشخبری سنانے والا, اللہ سے ڈرانے والا, اللہ کی طرف بلانے والا, چمکتا سورج, شائننگ سن بنایا تم کو. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اے اللہ, نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں کیا؟ ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو لہب سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ. اتباع و شیبہ سے کیوں نہیں کہا؟ کفار قریش سے کیوں نہیں کہا؟ منکرین سے کیوں نہیں کہا؟ انیمیز آف پرافٹ سے کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا تھا. اے لوگوں سنو, میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے. وہ شاہد بھی ہے, مبشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, داعی اللہ بھی ہے, سراج منیر بھی ہے. یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے. رسول کی بات رسول سے. اب وہاں پر تقریر ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر, اب پورے مجمع سے کہا مجھے ووٹ دو, تو آپ دیکھیں گے کہ ماس مینٹلٹی کیا ہے. کچھ ماننے والے ہو جائیں گے, بات برابر کہہ رہا ہے, واقعی بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا, ملک بہت تباہی پہ جا رہا ہے, اسی کو ووٹ دینا چاہیے. تو بولا چپ چاپ رہو یار, پیسہ لے کر کے بول رہا ہے, کوئی کریکٹ بات تھوڑی بول رہا ہے. ارے یار میں جانتا ہوں یہ تو بکاؤ آدمی ہے, یہ مولوی تو ہر دم الیکشن کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے, اس کی بات پر دھیان مت دو. دیکھو مجمع دو حصوں میں بٹ گیا, کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. دس از ماس مینٹلٹی. کبھی بھی شاپنگ سینٹر کے باہر لوگوں کو جمع کر کے ایک بات کہو, نہ سب ماننے والے ہوں گے نہ سب انکار کرنے والے. کسی وقت جمعے میں تقریر کر کے دیکھ لو, چھوڑو ہر بات کو, اس میں ایک عدد نکل جائے گا نہ ماننے والا, یا ایک عدد نکل جائے گا ماننے والا. کبھی بھی کلیکٹیو انداز سے نہ نہیں ہوگا اور کلیکٹیو انداز سے ہاں نہیں ہوگا. somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. میں کیسی مثال دے دوں کہ ہمالیہ پہاڑ ہل جائے, یہ ہو سکتا ہے. میں مثال کو کوئی ہلا نہیں سکتا, مثال کو ہلا نہیں پائے گا چاہے پورا افریقہ ہل جائے, مثال نہیں ہلے گی, مثال بے مثال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں سے نو گاڈ بٹ اللہ. کیا کہا تھا لوگوں سے؟ یا ایھا الناس, اے لوگوں, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. تو لوگوں سے رسول نے کیا کہہ دیا؟ قول یا ایھا الناس, لوگوں سے کہہ دیا. اور لوگوں سے کہنے کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. جب رسول نے لوگوں سے کہا تو کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے.
ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو کفار قریش، مشرکین عرب، ابو جہل، ابو لہب جیسے ناموں سے یاد کیا گیا، اور ماننے والوں کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام سے یاد کیا گیا. انہیں صحابہ کہا گیا، انہیں کافر کہا گیا. میرے رسول نے بات تو بڑی سچی کہی تھی، مگر بات سچی مانی ہر جگہ نہیں جاتی. جیسے ہم لوگ بھی تو سچی کہتے ہیں، کہاں وہ مانتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے. ارے جب رسول کے منہ سے نکلی ہوئی سچی بات نہیں مانے تو غلامانے رسول کے منہ سے نکلی یہ کیا ہے کو مانیں گے. ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے، اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو میرے رسول نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہو گئے اور نہ کہنے والے بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے جب کہو گے تو اس میں کچھ قائل ہوں گے، کچھ منکر، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے. اس کو ماس مینٹلٹی معلوم ہے. اے میرے حبیب، میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پریسٹیج بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری ایکسٹراڈنری پرسنالٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اے رسول، میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں. اب اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہی دی تو لوگوں کی مینٹلٹی مجبور کرے گی. اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا، اے نبی تم ہی سے کہوں گا، تاکہ نہ ادھر سے انکار ہو نہ ادھر سے انکار ہو. جب چراغ جلتا ہے تو تین جلتا ہے. وہ سراج منیرہ، اے رسول میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا، روشن لیمپ بنایا. کیا مطلب؟ جب تم جلو گے تمہارے عاشق تم پر جلیں گے تو ایک جماعت دوڑتی رہے گی جو دیکھ دیکھ جلے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ کو اطمینان ہو تو گھر رہیں گے، اور دل جل رہا ہو تو دوڑیں گے. یہ دوڑ بتا رہی ہے دل لگ نہیں رہا ہے. جس کو اپنی بیوی میں دل نہ لگے، جس کو اپنے بچوں میں دل نہ لگے، جس کو اپنے دھندے میں دل نہ لگے، اس کا باہر کیوں لگ رہا ہے؟ اندر سے جل تو نہیں رہا ہے؟ جب چراغ جلتا ہے تو وہ بھی جلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیں پروانوں کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ پروانے جو ہیں جب لیمپ جلتا ہے تو کود کود کر کے آتے ہیں نا، اڑ اڑ کے. اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. بس توجہ چاہوں گا ذرا ایک باریک سی بات ہے، مگر آنکھوں دیکھی ہے اس لیے شاید تم اسے آسانی سے کیچ کر سکتے ہو. ایک تم اس کنڈل جلاؤ، موم بتی. آج کل سیزن تو ہے نہیں، لیکن جب وہ برسات کا سیزن آئے گا تو آپ کر کے دیکھ لیجئے گا. دو ٹائپ کے پروانے ہیں. ایک ہماری طرف انڈیا میں کالا کالا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا پر ہوتا ہے، اڑنے کے لیے نہیں، اونلی ٹو جمپ. جمپنگ کے لیے وہ کود کود کے جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دور ایک بار کودا، رینگنے لگا، پھر کودا، جمپ لیا، پھر آگے رینگنے لگا دھیرے دھیرے. اور جب لیمپ کے پاس پہنچا تو کنارے کنارے رینگنے لگا زمین پر. وہ صبح تک زندہ رہتا. جب صبح ہوتی ہے تو دیکھو گے چراغ ہے اور وہ بھی زندہ ہے. اور ایک پروانہ وہ ہے بھائی اشارے کی زبان ہے، اشارے کی زبان بولوں گا اور اسے سمجھنا تمہارا کام ہے. میں بارڈر لائن سے گزر جاؤں گا. ایک پروانہ وہ ہے جو کود کود کے زمین پر رینگتا ہے، شمع کے کنارے، لیمپ کے نیچے نیچے لیمپ کے قدموں میں رینگتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، وہ صبح تک زندہ رہتا ہے. اور دوسرا پروانہ جسے اپنی پرواز پر، اپنی اڑان پر، اپنی عبادت پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور اڑنے پر گھمنڈ ہے، شمع کے منہ لگتا ہے، جو جا کر اس کی لو کو چھوتا ہے، جو شمع کے
چراغ کے لیمپ کے منہ لگتا ہے جلا دیا جاتا ہے. تو جو منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے، اور جو قدموں میں رہیں گے، چرنوں میں رہیں گے، انہیں زندگی ملے گی. اے رسول، میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر، اپنی تنظیم پر، اپنی جماعت پر، اپنے لٹریچر پر، اپنے نصاب پر، اپنی نماز پر، اپنے کلمے پر، اپنے سجدوں پر، اپنے رکوع پر، اپنے ذکر پر، اپنی تسبیح پر، اپنے مصلے پر، اپنے لوٹے پر، اپنی جماعت پر، اپنی چٹائی پر، سعودی ریال پر، اپنے مرکزی عرب کے عیاشوں کے چندوں پر، سعودی شہزادوں کی آوارگی کی چھتر چھایا میں، اور ریاض کی شہزادیوں کے کیریکٹر لیس ایٹماسفیئر سے جو پیسے لے کر اے رسول تمہارے منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے. اس لیے کہ تم لیمپ بنا کے بھیجے گئے ہو، تم شمع بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم چراغ بنا کر کے بھیجے گئے ہو. جو مولوی ملا میرے حبیب تمہارے منہ لگے گا اس کو جلا دیا جائے گا، اور جو تمہارے قدموں میں رہے گا، جو تمہارے چرنوں میں رہے گا، جو تمہارا طواف کرے گا، جو تمہارا چکر لگائے گا، اسے زندگی ملے گی، اسے صبح تک زندگی ملے گی. زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے. وہ سراجم منیرا. اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. بات نوٹ کر لو. اپنے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے، ایک موم بتی جل رہی ہے، اور یہ بجھی ہوئی ہے. پریکٹیکل دیکھو، یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر، ایسے جل رہی ہے، فکس جل رہی ہے. یہ بجھی ہوئی ہے. اس بجھی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے؟ کیسے جلاؤ گے؟ پہلے اس کو قریب لاؤ. یہ دور ہے نا، یہ بجھا ہوا ہے اور یہ جل رہا ہے. اس بجھے کو کیسے جلاؤ گے؟ پہلے قریب لاؤ. جب قریب آ جائے تو اسے بولو جھکو. کیا بات، کیا بات. سمجھ لو تب آگے بڑھوں. دور ہے نا، قریب لاؤ. دیکھو وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ. وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ. اور جب قریب بہت آ جائے تو کہو جھکو. اگر یہ جھک گیا تو روشنی مل گئی، اکڑا رہ گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی. تو اے بجھے ہوئے چراغو، اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھک جاؤ. سنی جھک گیا، روشنی پا گیا. یہ اکڑے ہیں، یہ اکڑ گئے. اور میرے دوستو، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے. ابلیس اکڑ گیا، اکھڑ گیا. استاد اکھڑ گئے، ابھی بھی شاگردوں کو ہوش نہ آیا. ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھہرے تو رسول اعظم کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے؟ سینئر موسٹ پرافٹ کو کیا دیکھ پاؤ گے جب جونیئر میں ہی میں نہیں الجھ گئے؟ ان دا پوزیشن آف ہولی پرافٹ آف اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھہر سکا تو جانے آدم، آقائے آدم، مولائے آدم، وجہ وجود آدم، سبب تخلیق آدم. ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ ذرا غور کرو کہ استاد ایک نبی کو نہیں، نبی کی توہین کر کے نہیں بچے، یہ رسول کی کر رہے. فل فلیج رسول، خاتم النبی جی، رحمت للعالمین. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. کسی اور نبی کو خاتم النبی جین قرآن نے کہا، کسی اور نبی کو رحمت للعالمین قرآن نے کہا. تو جب نبی کو کی توہین اللہ کو گوارا نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین.
اللہ ایک اردو کا محاورہ بولوں گا خالص لکھنوی زبان، مگر ایک ہی لفظ ہے اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے، دوسرا کام کرنا ہے کہ جھک جائے۔ میری بات سنو، دل میں رکھو، صرف جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے سوچو، قریب جاؤ، جھک جاؤ، لائٹ مل گئی؟ نہیں، اب بھی لائٹ نہیں ملے گی۔ روشنی کب ملے گی؟ جب تم قریب جاؤ، جھک جاؤ اور لو لگ جائے، لو لگ جائے، لو لگ گئی، لو ہو گیا۔ تو وداؤٹ لو، وداؤٹ لو لائٹ نہیں، واہ واہ وداؤٹ لو لائٹ نہیں۔ یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی، تم جالی چوم کے بھی چلے اور روشنی نہیں ملے گی، وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے۔ میرے دوست، اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی، اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں، اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے، نہ تیرے رنگ پر ہے، نہ تیری نسل پر ہے۔ مصطفیٰ کی نظر جغرافی پر نہیں ہے، مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے، قلب کی کیفیت پر ہے، سبحان اللہ۔ دل کی حالت پر ہے، ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے، اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا، اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا، جاہو جلال دے دیا جائے گا، اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر اعلیٰ تو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے انہیں پالا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہاری تسبیح نہیں۔ دل اور تسبیح ایک ہے، دل و تسبیح ایک ہے، تب بندہ نیک ہے، اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر